نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے عقیدے کی اصلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے حدیث قدسی کے وہ جملے نقل فرماتے ہیں جن میں ہر چیز کا مالک اللہ پاک کی ذات کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی ہدایت پاتا ہے یا کسی کو وقت پر کھانا پانی کپڑا میسر آتا ہے تو یہ محض اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں، کسی اور کا دخل نہیں، وہی اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی مخلوق کے کام نہیں آتا۔ ہم فریب نظر میں مبتلا ہیں، ہم اسباب کو دیکھ کر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھ، حالانکہ یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب میں خود اپنی ذات میں تاثیر نہیں ہے، ان میں تاثیر اللہ کے امر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سب گمراہ۔ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دے رکھی ہے تو یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، اور اللہ سلب فرما لے تو کوئی واپس پلٹانے والا بھی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے، یہ آتش پرست، اور ان کے یہ بلکہ صرف آتش پرستی نہیں بلکہ جو ہزاروں سال سے آگ روشن تھی فارس میں اس کے منتظم تھے ان کے والد ماجد، اور یہ اس کے منتظم تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کو جب مقدر فرمایا تو فارس سے اٹھایا اور مختلف علاقوں سے چلتے چلاتے بالآخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدینہ منورہ میں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، وہ جن کو 40,000 حدیثیں بسند یاد تھی، قرآن مجید کو قرات سبع کے ساتھ پڑھنے پر قدرت حاصل تھی، لیکن ایک عیسائیوں کی بستی پر سے گزرے تو دل میں خیال آیا کتنے احمق اور بے وقوف ہیں، ان کو اپنے رب کی بھی پہچان نہیں، تو فوراً آواز آئی، اے عبداللہ اگر ہم نے تمہیں اپنی پہچان عطا کر رکھی ہے تو یہ ہمارا کمال ہے، ہماری عطا ہے، اور اگر آج ہم تم سے یہ سلب کر لیں تو تم میں اتنی سکت بھی نہیں کہ تم اس کو واپس لے سکو۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ہی ذرا سا آگے گئے تو وہی عیسائیوں کی بچیاں ایک کنویں سے پانی بھر رہی، ان میں سے ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گئے اور اپنے مریدین سے کہنے لگے میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے ساتھ نکاح نہ کر لوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ غیر مسلموں کی آبادی ہے، سارے غیر مسلم ہیں۔ کہا جو بھی ہے۔ اس کے والد کے پاس گئے، اس کے والد نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے اور ہمارے دین میں فرق ہے؟ کہا جی ہاں پتہ ہے۔ پھر ہمارا دین قبول کر لو، اپنے دین کو چھوڑ دو اور ہمارا دین اختیار کر لو تو ہم اپنی بچی کا رشتہ تم سے کر دیتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہی شخص جو کچھ دیر پہلے کیا کہتے ہیں کتنے احمق اور بے وقوف ہیں، انہیں اپنے اللہ کی پہچان بھی نہیں ہے، وہی کچھ دیر بعد کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا دین قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سور بھی چرانے پڑیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، یعنی سب کو کھلاتا میں ہوں، سب کو پلاتا میں ہوں، سب کو پہناتا میں ہوں، سب کو راہ ہدایت سکھاتا میں ہوں، سب اللہ کی طرف سے عقیدے کی درستگی کروائی۔ اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اے میرے بندو تم رات اور دن میری نافرمانی کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو میں تم کو معاف کروں گا۔ آگے فرمایا اے میرے بندو
تم ہرگز مجھ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے اگلے اور پچھلے انسان، جنات سب مل کر کسی نیک دل شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اول آخر سب لوگ، انسان جنات سب ایک فاسق اور فاجر برے دل انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سارے مطیع ہو جائیں تب بھی میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں، سارے نافرمان ہو جائیں تب بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔